جہاں غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی بہن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، مجھے دیکھا نہیں جاتا، پتہ نہیں یہ کیا کرنے بیٹھے ہیں وہاں۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر اسماعیل ہنیہ صاحب کو بھی شہید کر دیا۔ دیکھیے صاحب، ایک اجنبی ملک میں ہوٹل میں جا کر بیڈ روم میں سوئے ہوئے آدمی کو مار دیا۔ یہ کیسی بہادری ہے کہ بیڈ روم میں سوئے ہوئے آدمی کو مارتے ہیں؟ لڑائی میں میدان جنگ میں کوئی مارے تو بہادر بھی کہلائے، یہ تو بزدلی ہے، بزدل لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب کچھ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ مسلمان تھے، مومن تھے، کلمہ گو تھے، حافظ قرآن تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کی وہ کلپ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ بڑے پیارے انداز میں بڑی لہجے سے پڑھا، آواز بھی بہت اچھی ہے، لہجہ بھی بہت اچھا ہے، اور آیت بھی بڑی پیاری ہے، وہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ بھی مار دیے جائیں ان کو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں، ان کو تو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہید ہے بھائی، شہید کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ کوئی چنے کھانا ہے اور کوئی کڑی کھچڑی کھانے والوں کا کام ہے؟ یہ تو بہادروں کا کام ہے، یہ ہمت والے ہیں بیچارے، یہ تو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے، جو کرنا ہے کر لو، جان حاضر ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، مومن کا مطلوب مقصود شہادت ہوتی ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت کے لیے نہیں جاتا، اپنی بہادری دکھانے کے لیے نہیں جاتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے تو اپنے سوٹ پر بھروسہ کرتا ہے، ریلائی کرتا ہے اپنے ویپنز کے اوپر، لیکن مومن ہے تو بغیر تلوار کے بھی میدان میں کود پڑتا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ حضرات تو بڑے، ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ تو شہادت کے لیے بڑے فضائل آئے ہیں، اللہ جن کو دیتے ہیں انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو بیچارے شہید ہوئے ڈاکٹر اسماعیل صاحب، تو ان کی بہو، وہ اس کا ویڈیو چھوٹی سی میں نے کلپ دیکھی، سچ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ لا نقول إلا ما يرضي الله، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا أبا العبد يا أبونا لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية، واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. الوداع يا قائد الأمة۔ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ حالات تو آتے ہیں، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا أَبَانَا لَمَحْزُونُونَ، اور ہم نحن راضین بقضاء اللہ، نحن نصبر، ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر ہم خوش ہیں۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنا فی مصیبتنا هذه واخلف لنا خیرا منها. یہ دعا پڑھ رہی جو حدیث میں سکھائی ہے، ام سلمہ کو حضور نے سکھایا تھا. وہ عورت، وہ خاتون، جوان لڑکی دعا پڑھ رہی ہے، اللہ اس مصیبت میں ہم کو اجر دے اور اس سے بہتر عوض ہم کو نصیب کر. حضور نے کہا تھا. تو ہمیں تو یہ امید کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ بہتر. وہ لوگ ہم سے زیادہ پکے ایمان والے ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ اللہ جب ان شہیدوں کو لیتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تمحیص کر دیتا ہے، ایمان والوں کو نکھار دیتا ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹاتا ہے خدا. اللہ پاک ٹیسٹنگ کریں گے، ٹیسٹنگ مائکروفون کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اللہ پاک تمہاری بھی ٹیسٹنگ کریں گے. سچوں کو جھوٹوں کو اللہ سیپریٹ کر کے دکھائیں گے. آگے چل کر پھر کہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ایمان والوں کو بھی سیپریٹ کر دیں گے، منافق کو بھی سیپریٹ کر دیں گے. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے قیامت سے پہلے حالات آئیں گے اور خیمے الگ ہو جائیں گے. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ. ایک بڑی مارکی اور خیمہ جو ہے ایمان کا ہوگا، اس میں کوئی نفاق نہیں، اور دوسرا خیمہ جو ہے نفاق کا ہوگا، اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، اس میں تمیز ہو جائے گا، سیپریشن ہو جائے گا. قیامت سے پہلے تو ہوگا، ابھی بھی اللہ نے کر دیا، ظاہر کر دیا کون کتنے پانی میں ہے، پتہ چل گیا کون کس کے ساتھ ہے. افسوس ہوتا ہے بعض عرب ان کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں. یا خدا، ارے بھائی تم مسلمان ہو، ایک مسلمان کی خوشی پر تم خوشی مناتے ہو، اس مسلمان کی موت پر تم خوشی مناتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، خدا سے دعا مانگنی چاہیے. اگر ان کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، اپنے لیے دعا مانگو کہ خدا تم کو ایمان نصیب کرے. ایک مومن کے انتقال پر خوشی منانا، کوئی مومن کسی مومن کے انتقال پر خوشی منا سکتا ہے؟ بعض عربستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے یہ بات ذرا سینسیٹیو بھی ہے. ایک کلپ دیکھی، اس میں ان کی یہاں وہ مولد شریف ہو رہا ہے، کیونکہ فلسطینی لوگ اس مولد شریف کو بہت مانتے ہیں، یہ سعودی لوگوں کو نہیں چلتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ مولد شریف کا مسئلہ جو کوئی ایمان کفر کا مسئلہ ہے یا فقہی مسئلہ ہے؟ بتاؤ جی. فقہی مسئلہ ہے. تم کہتے ہو کہ جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. تو ایک فقہی مسئلے میں اتنی سختی کیوں کہ ان لوگوں پر اتنی سختی کر کے ان کو کافر وافر کہنا شروع کر دیتے ہو؟ دماغ خراب ہے ایسے نالائقوں کا. تو یہ وہ فقہی مسئلہ ہے، ان کی یہاں جائز ہے، کرنے دو ان کو، ہم اس میں کیوں ضد کریں اس کے معاملے کے اندر. بہرحال یہ لوگ، بہرحال ان کا ایک ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا کرے، اور یہ جو اختلاف شقاق نفاق جھگڑے ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے.